کرسچن میرا دوست ہے، اس نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے، اس کے بارے میں جی تھوڑا سا پوچھنا تھا۔ جی اب جی وہ دوست تھا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جس طرح ہم حضرت علیہ السلام کو کافی جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے کعبہ میں، اور پھر ہم ید اللہ عین اللہ اس طرح کے القابات دیتے ہیں، تو کہتا ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی فضیلت زیادہ نہیں ہو گئی؟ تو میں نے کہا یار میرے پاس علمی تو جواب نہیں اس کا، لیکن میں انشاءاللہ آغا صاحب سے جب کبھی بات ہوگی نہیں، تو وہ ان سے رسول صلی پوچھ کے اللہ آپ علیہ کو بتا وسلم بھی ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو وہ اس طرح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ نہیں ہے یا باب اللہ نہیں ہے، وجہ اللہ، وہ بھی وجہ اللہ ہے۔ لیکن جو امیر المؤمنین علیہ السلام کعبہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ یہ علی علیہ السلام کون ہے؟ علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 30 سال یا 33 سال تھی، 33 سال تھی، وہ ایک باپ کی طرح تھے۔ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی ہے وہ علی علیہ السلام کے والد کے گھر ہوئی، یعنی ایک بڑا بھائی ہے، لیکن بڑا بھائی اس طرح ہے کہ اتنا بڑا ہے کہ باپ کی طرح ہے۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب کعبہ سے ان کے والدہ لے کے آئے تو سب سے پہلے سینے سے کس نے لگایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، اور جی آنکھیں نہیں بالکل کھولی انہوں نے جب تک انہوں نے دیدار نہیں کیا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر ان کا جو دیکھ بھال تھا حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا، وہ حضرت فاطمہ بنت اسد نہیں کرتی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ان کو گہوارہ صحیح لے کے، گہوارہ بالکل امیر المؤمنین کا گہوارہ ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ساتھ۔ اور رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو غذا بھی جو تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی سے ہوتا تھا، انگوٹھی ان کے دہنے مبارک میں ڈالتے تھے، تو اسی سے رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام ایک فرزند کی طرح، ایک بھائی کی، چھوٹے بھائی کی طرح، اور ایک نور عین ہے، ایک تاج سر ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اگر ان کا وسیع اور ان کا سب سے مخلص فرمان بردار تابع امتی اور ان کا بھائی اور ان کا نفس نفیس کعبے میں پیدا ہوا ہے، تو یہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت نہیں ہے، یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت ہے۔ اور ان ایسی، جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت ہے۔ جی السلام علیکم۔ انشاءاللہ یہ آپ کا بہت اچھا جواب ملا۔ اور پرسنل سوال یہ تھا کہ یہ میں جو اور ٹیٹوز وغیرہ ہوتی ہے اس کے دیکھیں بارے میں اگر تھوڑا سا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبے میں پیدائش ہوتی، کعبے کو تو عیسائی مانتے نہیں ہے نا، کعبے کو عیسائی مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے۔ یہودی بھی نہیں مانتے نا، تو جی یہ جی دوسروں کے لیے کوئی حجت ہی نہیں، کیونکہ کعبے کو تو صرف مسلمان مانتے ہیں، مسلمان تو ویسے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ جی 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 علی علیہ السلام کے کعبے میں پیدائش ہوئی کیونکہ سب مسلمان کعبے کو مانتے ہیں۔ ایسا مسلمان نہیں ہے جو قبلہ کو نہ مانے، کعبہ کو نہ، مسلمان ایسا دیکھا آپ نے جو کعبے کو نہ مانے، کوئی بھی فرقہ ہو کعبے کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو فضیلت بتانے کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حجت تمام کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبے میں پیدائش ہوتی تو اس کا کوئی کیا فائدہ ہوتا، کیونکہ مسلمان تو ویسے ہی کلمہ گو ہیں پیغمبر کے، ہے کہ نہیں بھائی؟ جی جی بالکل یہود ایسا ہی ہے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو پیغمبر کو نہیں مانتے، وہ تو کعبہ کو نہیں مانتے۔ امیر ایسا ہی ہے۔ المؤمنین علیہ السلام کی پیدائش ہوئے کعبہ شریف میں، کیونکہ جو لوگ کعبہ کو مانتے ہیں ان میں اکثریت امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہیں مانتی، تو یہ ان کے لیے، ان کے منہ کالا کرنے کے لیے، ہاں، ان پہ اتمام حجت کے لیے بہت واضح دلیل ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جی 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 کس کعبے کا، اس بیت کا جو سب سے مقدس ہے اسلام میں، جس نے کعبہ بنوایا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے گھر میں صرف ایک فرد پیدا ہوا ہے اور وہ علی علیہ السلام ہے، تو اس کے فضائل کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جی، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف